الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ آج عربی لینگویج کورس کی ہماری 5ویں کلاس ہے. ہم اس لینگویج کورس کے اندر مختلف چیزوں کے بارے میں سیکھے. اب انشاءاللہ مزید چند ایک چیزیں جو سیکھنے والی ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ ہم اپنے لیکچر کو آگے کی طرف لے کے چلیں گے. ہم نے اب تک اپنا تعارف اور کسی دوسرے بندے کا سیکنڈ پرسن کا تھرڈ پرسن کا تعارف کروانے کا طریقہ سیکھا، اور اس کے بعد ہم نے ٹائم کے متعلق عدد کے متعلق سیکھا. آج ہم اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے اور عدد کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے کہ پہلے ہم نے وقت بتانے کا طریقہ سیکھا تھا، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم وقت بتانے کے طریقے کے بعد عمر بتانے کا طریقہ سیکھیں گے. اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو یقیناً اس کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، کم عمر کا، تو جواب میں آتا ہے میری عمر 20 سال ہے، عمری 20 سنتن، کہ میری عمر 20 سال ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ دوسرا سوال کم بلغت سنو کا، آپ کی عمر کہاں پہنچی ہے، تو اس میں بھی یہی آ جاتا ہے بلغت سنی 19 سنتن، جیسے 19 سال ہے، 20 سال ہے تو بولیں گے 20 سنتن، 21 سال ہے تو بولیں گے 21 سنتن، 22 ہوگی تو بولیں گے اثنین یا اثنتین و 20 سنتن. اسی طریقے سے 23 سنتن 23 سال کے لیے ہو جائے گا. بہرحال اس کے جتنے عادات بیان کرتے چلے جائیں گے اس کے اتنے ہی عادات آپ تبدیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور طریقہ سوال کیا جاتا ہے ابنو کم سنتن انتا، آپ کتنی عمر کے ہیں. ابنو یہ والے کی معنی میں بھی آتا ہے، یعنی آپ کتنی عمر والے ہیں. تو یہ جو سوال ہیں یہ سوال بیان کرنے میں طریقے مختلف ہیں، لیکن ان کا جو مقصود ہے وہ ایک مکمل فگر بتانا ہوتا ہے کہ میں 20 سال کا ہوں، میں 21 سال کا ہوں، میں 25 سال کا ہوں. تو اس مکمل فگر کو بیان کرنے کے لیے اس طریقے سے سوال کیے جاتے ہیں. سوال کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، میں نے 2-3 عرض کر دیے ہیں. ایک اور طریقہ بھی ہے جیسے کم مضی من عمری کا فی ایتی سنت من عمری کا. یوں جو ہے وہ بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم عمر پوچھ سکتے ہیں. یہ تو ایک سمپل سا طریقہ ہو گیا کہ آپ اس سے اس کی عمر کی کوانٹٹی پوچھ رہے ہیں، ایک تعداد پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے، 20 سال، 25 سال، 19 سال، 12 سال. دوسرا طریقہ ہوتا ہے فی ایتی سنت ولدتا، آپ کس سن میں پیدا ہوئے. اب آپ اس کو جواب میں سن بتائیں گے، جیسے مثال کے طور پر 1980 ہے، 1950 ہے، 1940 ہے، 1990 ہے، 1992، 93، 94، 95. یوں جو ہے وہ آپ اپنی اس کو سن پیدائش بتائیں گے. کیا بتائیں گے؟ سن پیدائش. تو سن پیدائش معلوم کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ ہے فی ایتی سنت ولدتا، آپ کون سے سن میں پیدا ہوئے. اور دوسرا طریقہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے یہ پوچھیں متا ولدتا، آپ کب پیدا ہوئے. تو جب آپ اس سے یہ پوچھیں گے متا ولدتا، آپ کب پیدا ہوئے، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ تاریخ پیدائش بھی بیان کر سکتا ہے، یا سمپل وہ دن بیان کر کے بھی اس کو بیان کر سکتا ہے، یا سمپل اس کو مطلقاً عدد جیسے 1980، 81، 82 وغیرہ 82 وغیرہ، ہاں تو یہ چیزیں بیان کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی اور کے بارے میں پوچھنا ہو متا ولیدہ، وہ کب پیدا ہوا، یا یہ کب پیدا ہوا، متا ولیدہ ہذا، یہ کب پیدا ہوا، متا ولیدہ اخو کا، آپ کا بھائی کب پیدا ہوا، متا ولیدہ ابو کا، آپ کے والد صاحب کب پیدا ہوئے، متا ولیدہ صدیقو کا، آپ کا دوست کب پیدا ہوا، یا ما ہوا تاریخ میلادی کا، ما ہوا تاریخ میلادی اخی کا، ما ہوا تاریخ میلادی صدیقی کا، ما ہوا تاریخ میلادی ابی کا. تو یوں جو ہے وہ مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کے متعلق آپ ان کی تواریخ کے متعلق، ان کی تاریخ پیدائش کے متعلق سوال کر سکتے ہیں. اب یہ جو تاریخ پیدائش ہے اس میں آپ صرف سن پوچھ رہے ہیں، یعنی سن پیدائش پوچھ رہے ہیں آپ. جب آپ تاریخ پوچھیں گے ما ہوا تاریخ میلادی کا، تو اب اس میں آپ تاریخ کو بھی منشن کریں گے، جیسے مثال کے طور پر تاریخ میلادی السابع من یولیو سنت 1991، جیسے کہ ہم نے سابع من یولیو یعنی جون کی 7 تاریخ،
جون کی 7 تاریخ 1991 میں پیدا ہوا، یعنی میری تاریخ ولادت جو ہے وہ 7 جولائی 1991 ہے۔ تو یہ پوری جو ہے وہ تاریخ بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ متى ولدت کے اندر بھی ہم یہ بیان کر سکتے ہیں، جیسے ولدت فی الاول من ینائر، یعنی 1 جنوری کو میں پیدا ہوا، کون سے سن میں؟ سنۃ 1986 للمیلاد، 1986 ہو جائے گا، 1985 ہو جائے گا، تو آپ 85 لگا دیں گے۔ آپ یاد رکھیں کہ جب ہم 1900 بیان کریں گے تو ہم اس کو عربی زبان کے اندر کھول کے بیان کرتے ہیں، جیسے الف و تسعمیہ، الف و تسعمیہ۔ اب الف یعنی 1900 یعنی 900، 1900، جیسے مثال کے طور پر میری تاریخ پیدائش ہے 11 اپریل 1993۔ اب آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ ولدت فی 11 من ابریل سنۃ 1993 للمیلاد۔ تو یوں جو ہے وہ پوری تاریخ پیدائش بیان کی جا سکتی ہے۔ تو یہ بہت سارے اس کے طریقے ہوتے ہیں، تو ہم نے ان کے متعلق سرسری گفتگو سنی ہے۔ آئیے اب ہم اس کو تفصیلاً سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو کس انداز سے سیکھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ، جیسے کم عمر کا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے عمری 20 سنتن، عمری 20 سنتن کہ میری عمر 20 سال ہے، عمری 21 سنتن میری عمر 21 سال ہے، عمری 25 سنتن میری عمر 25 سال ہے۔ آپ بھی اگر اپنی عمر پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو عربی میں بیان کرنا نہیں آتی تو آپ کمنٹ میں مجھے لکھ کر بھیجیں، انشاءاللہ میں اس کا بھی آپ کو عربی بنا کر پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنی عمر عربی میں اس انداز سے بیان کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ کم عمر کا، اس کے جواب میں ہم بولیں گے عمری، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے، جیسے کم عمر اخی کا، آپ کے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ تو عمر اخی 25 سنتن، میرے بھائی کی عمر 25 سال ہے۔ اس طریقے سے بہن کا پوچھنا ہو، کم عمر اختی کا، آپ کی بہن کی عمر کتنی ہے؟ تو بولیں گے عمر اختی 22 سنتن۔ یوں جو ہے وہ ماشاءاللہ کمنٹ کے اندر 5 مئی 2005 کا ذکر کیا گیا ہے۔ عمری 21 سنتن، انہوں نے بیان کیا ہے کہ میری عمر 21 سال ہے۔ ماشاءاللہ عمری 21 سنتن، 21 سال ہے۔ اگر میری عمر جیسے 2005 والے اسلامی بھائی ہیں تو ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 15 3 18 سال۔ جب ہم 18 سال کہتے ہیں تو عمری 18، عمری 18 سنتن، ٹھیک ہے، عمری 18 سنتن، یہ آپ کی 18 سال عمر ہو گئی۔ اس طریقے سے 12 سنتن 12 سال، 15 سنتن 15 سنتن، اس طریقے سے 16 سنتن، تو یہ ہو جائے گی۔ اب جیسے 5 مئی ہے، مئی کو عربی میں کہتے ہیں مایو، ٹھیک ہے۔ ولدت الخامس من مایو 2000 فی الخامس بعد الالفین، فی الخامس بعد الالفین، یعنی 2000 کے بعد جو 5واں سال ہے اس کے اندر میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو میں 5 مئی 2005 کو پیدا ہوا۔ اسی طریقے سے ایک اور کمنٹ آیا ہے 19 دسمبر 2007۔ ابھی ہم اس کو آگے اس طرف نہ جائیں، آپ فی الحال اپنی عمر بیان کریں، جیسے میری 25 سال ہے، 20 سال ہے، 19 سال ہے، اس کو ہم کیسے بولیں گے؟ تو جب یہ سیشن ہم کمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آیا ہے جیسے 19 دسمبر 2007، اب 2007 میں پیدا ہوئے تو کتنے ہو گئے؟ ان کے تقریباً 16 سال کی ایج ہو گئی۔ تو 16 سال کے لیے ہم بولیں گے 16 سنتن، ولدت عمری 16 سنتن کہ میری عمر 16 سال ہے۔ اسی طریقے سے جو 2001 میں پیدا ہوئے تقریباً ان کی 22 سال عمر ہوئی، تو بولیں گے عمری 22 سنتن۔ تو یوں جو ہے وہ آپ اپنی عمر کو بیان کر سکتے ہیں۔ جب آپ تاریخ بھی بیان کرنا چاہ رہے ہیں، مہینہ بھی بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور سال بھی بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ یوں بیان کریں گے کہ پہلے آپ کوئی فعل لے کر آئیں گے یا عمری بیان کریں گے، جیسے ولدت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ولدت کے اندر ہم بیان کریں گے جیسے ولدت، اس کے بعد پھر ہم اس کی تاریخ کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ولدت یا تاریخ و میلادی کہتے ہیں، جیسے تاریخ و میلادی السابع السادس۔ اب یہاں پر ایک اسلامی بھائی نے کی ہے جی
19. اب 19 کو کہتے ہیں تاسع عشر. تاسع عشر تاریخ میلادی التاسع عشر من اچھا دسمبر من دسمبر. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ان کے تاریخ پیدائش اور مہینے کا نام آ گیا. اس کے بعد آپ آگے سالوں کا ذکر کر دیں جیسے 2007 ہے. ٹھیک ہے. الفین و سبع. الفین و سبع للمیلاد. الفین و سبع للمیلاد. تو یوں جو ہے وہ آپ اپنی عمر کا ذکر کر سکتے ہیں. بہرحال آپ کے کمنٹس آتے رہیں گے انشاءاللہ، جو مجھے سمجھ میں آتا جائے گا میں عرض کرتا جاؤں گا. اس کے بعد ہے جو طریقے بیان کیے جا رہے ہیں جیسے ما ہوا تاریخ و میلادی کا یا متا ولدتا، تو ہم اس کو بالترتیب لے کر آتے ہیں حوار کی صورت میں، جو میرے پاس تحریر بھی ہے انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا، تاکہ آپ لوگوں کو پھر بعد میں ویڈیو سن کر اگر لکھنا ہو یا ابھی لکھنا چاہیں تو اس کو لکھ لیں. پہلا سوال جیسے فی ایتی سنت ولدتا، آپ کون سے سن میں پیدا ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا ولدت سنت 1989 للمیلاد. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کے پاس میں تھوڑا سا ٹائم دوں گا، میں عربی میں بولوں گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کمنٹ کے اندر اس کو اردو میں لکھ کر بھیجیں، جیسے کوانٹٹی لکھنی ہے. جیسے میں نے اب ایک مثال دیتا ہوں، ولدت سنت 1989 1980 للمیلاد، 1980 ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس طریقے سے میں عربی پڑھوں گا تو آپ نے کوانٹٹی جو ہے وہ کاؤنٹنگ لکھ کر کمنٹ میں سینڈ کرنی ہے. دوسرا میں پڑھتا ہوں بتا ولدتا ولدت سنت 1900، یہ تو ہو جائے گا 19. ٹھیک ہے. 1900 ولدت سنت 1983 للمیلاد، 83 للمیلاد. تو اب آپ بیان کریں کہ اس کا معنی کیا ہوگا اردو کے اندر. کوانٹٹی میں لکھیں، کاؤنٹنگ میں لکھیں. میں ایک بار دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ولدت سنت 1983 للمیلاد، 83 للمیلاد. اب بیان کریں کہ یہ کتنے ہو گئے، اس کی عمر کتنی ہوگی، کون سے سن میں. اچھا 2 جواب آئے ہیں، دونوں درست نہیں. ہاں تیسرا جواب یہ ٹھیک ہے، 1983. 1983 83 کہتے ہیں 83 کو، 1983. چلیں ایک اور مثال دیتے ہیں، اس کا پھر جواب دیجئے گا. ما ہوا تاریخ میلادی کا. تاریخ میلادی 1981 للمیلاد، 81 للمیلاد. اس کا جواب ارشاد فرمائیں. 1981 للمیلاد، 81 للمیلاد. جی ماشاء اللہ 2 جواب آئے ہیں. جی شوال ندیم بھائی کے نام سے آئی ڈی ہے. 1981 جی، 81 للمیلاد، یہ 1981 ہو جائے گا. ماشاءاللہ ثاقب بھائی نے بھی لکھا ہے 1981. اچھا شوال ٹھیک ہے، زبردست ماشاءاللہ. تو سمجھ رہے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آگے بھی اس پہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ. اب آپ کوشش کریں کہ اب آپ کے گھر کے جتنے فیملی ممبرز ہیں ان سب کی جو ہے وہ آپ سن پیدائش کے بارے میں عربی میں جملہ بنائیں. جیسے آپ کے والد صاحب ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، یا آپ کے دوست احباب ہیں، چاچو ہیں، ماموں ہیں، جو بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یا فرضی آپ اس کو لکھنا چاہیں یا عربی میں بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں گے. تو سمپلی آپ کوئی ایک طریقہ لے لیں، جیسے فی ایتی سنت ولدتا ہے، یا متا ولدتا، یا ما ہوا تاریخ میلادی کا. میں تو کہتا ہوں یہ تیسرا نمبر جو ہے اس کو آپ لے لیں، یہ ایزی بھی ہے اور اس کی تصریف کرنا، تبدیل کرنا بھی آسان ہے. ما ہوا تاریخ میلادی کا، ما ہوا تاریخ میلادی کا. اس کے لیے آپ اپنے آپ سے سامنے والے سے پوچھتے ہیں تو تاریخ میلادی کا کر دیں گے. کسی کے بارے میں پوچھتے ہیں جیسے میلادی ہی، ما ہوا تاریخ میلادی ہی، میلادیہا، ما ہوا تاریخ میلادی احمد، ما ہوا تاریخ میلادی فاطمہ، ما ہوا تاریخ میلادی صدیقی احمد. تو یوں جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ تصریف کرتے چلے جائیں گے، تو یوں جو ہے وہ آپ کے سوالات بھی بنتے چلے جائیں گے. جواب دینے کا طریقہ یہی رکھیں، تاریخ میلادی یا تاریخ میلادی صدیقی، میرے دوست کی تاریخ ولادت. تاریخ میلاد ابی، میرے ابو کی تاریخ ولادت.
ما ہوا تاریخ میلاد ابی کا، اب اس کے جواب میں آئے گا تاریخ میلاد ابی، میرے ابو کی ولادت کی تاریخ الف و الف و تسعمیا، الف و تسعمیا و احدا و ثمانون للمیلاد، جیسے کسی کے ابو کی ولادت ہوئی ہے 1981 میں، ٹھیک ہے، تو 1981 میں ہم کیسے بولیں گے تاریخ میلادی الف، تاریخ میلادی ابی الف و تسعمیت و احدا و ثمانون للمیلاد، تو یوں جو ہے وہ آپ اس کے اپنے والد صاحب کی تاریخ کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں۔ کاؤنٹنگ کا بھی کوئی لیکچر دیں، کاؤنٹنگ کے حوالے سے ایسا کرتے ہیں کہ میں نے کل بھی ایک تصویر شیئر کی تھی اسی فیس بک پر، جس کے اندر کچھ مفردات تھے، تو ان مفردات کو بھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے یاد کر لیے ہوں گے۔ میں انشاءاللہ کاؤنٹنگ بھی لے کر نا اس کی ایک تصویر بنا کر انشاءاللہ میں چند ایک تصویریں بنیں گی، تو میں تصاویر انشاءاللہ اسی فیس بک پیج پر شیئر کر دوں گا۔ آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ اسی فیس بک پہ یوٹیوب چینل پر آپ جو ہے وہ ان تصاویر کو دیکھیں، کاؤنٹنگ یاد بھی کریں، سمجھنے کی کوشش بھی کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ اچھے طریقے سے آپ اس کو سمجھ بھی جائیں گے اور اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس بھی کر پائیں گے۔ میں انشاءاللہ کاؤنٹنگ سینڈ کر دیتا ہوں، باقی کاؤنٹنگ کے علاوہ جیسے آپ لوگ جتنا آپ کو آتا ہے اتنی پریکٹس تو کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ طریقہ اختیار کر لیں۔ تاریخ میلادی، تاریخ میلادی ابھی، تاریخ میلادی اخی، تاریخ میلادی صدیقی، اسی طریقے سے اس کو لے کے چلیں۔ تو یہ جو ہے وہ کاؤنٹنگ والا سبق ہمارا انشاءاللہ جب آئے گا تو اس کے ساتھ مزید پریکٹس کرنے میں بہت زیادہ آسانی رہے گی، تو یہ طریقہ سیکھیں انشاءاللہ۔ کل اس کی پھر دوبارہ ریویژن بھی تھوڑی سی کریں گے اور آگے بھی پڑھیں گے۔ کل کے ریویژن میں ہم یہ کریں گے کہ کل جو آج طریقہ سیکھا ہے اس کو بھی لیں گے، اور جو کل آگے ہم تاریخ اور مہینہ بیان کرنے والا ہے، یہ میں نے آج آپ کو سرسری طور پر بتایا ہے، کل اس کی انشاءاللہ باقاعدگی سے پریکٹس بھی کریں گے، اور آپ لوگ تیاری سے آئیے گا، باقاعدگی سے آپ تیاری سے آئیں، اور تیاری کے اندر یہ ہو کہ آپ فرضی جو ہے وہ تواریخ لکھ کر آئیں اپنے پاس، فرضی تواریخ لکھیں اور کمنٹ کے اندر شیئر کریں، تو انشاءاللہ جب آپ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ میں دیکھتا جاؤں گا اور آپ کے سوالات کا جواب بھی دیتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے آپ اتنی پریکٹس کریں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اسکرین شیئر ہو جائے۔ چلیں انشاءاللہ ہم کل اس کی مزید پریکٹس بھی کریں گے، اور تصاویر بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، تو مزید ہم تھوڑی سی اس کی مزید پریکٹس کر لیتے ہیں۔ میں فرضی مثالیں مزید اور آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ ان کو ذہن میں اپنے پیش نظر رکھیں۔ جیسے متا ولیدہ ہاذا، یعنی مثال کے طور پر یہ بچہ کب پیدا ہوا، اگر اسی کے بارے میں اسی سوال کو ہم لیں، جیسے ہم نے سوال ذہن میں رکھا ہے ما ہوا تاریخ میلادی کا، تو بچے کے بارے میں پوچھنا ہو ما ہوا تاریخ میلادی ہاذا الابن، یا ہاذا ما ہوا تاریخ میلادی ہاذا، اس کی تاریخ ولادت کیا ہے، تو بولیں گے تاریخ میلادی ہی، تاریخ میلادی ہی سنت الفین و عشری میلادین، اب میلادین بھی کہہ سکتے ہیں، للمیلادی بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طریقے درست ہیں، ٹھیک ہے۔ سنت الفین و عشری میلادین، اس کا بتائیں کیا بنے گا اردو میں، جلدی سے کمنٹ کے اندر لکھ کر بھیجیں۔ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، سنت الفینی و عشری میلادین، کتنے بنیں گے؟ جلدی سے کمنٹ کے اندر لکھیں، میں دیکھوں آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ ہم ایسے ہی چل رہے ہیں۔ چلیں جلدی سے لکھیں کمنٹ باکس کے اندر۔ استاد صاحب آپ کا نام مبارک کیا ہے؟ ابو واصف محمد شاہد المدنی، جی جلدی سے کاؤنٹنگ لکھیں، الفین و عشری للمیلاد، الفین و عشری للمیلاد، کتنا بنے گا؟ جلدی سے کمنٹ کے اندر لکھیں۔ جی شوال ندیم بھائی کا رپلائی آیا ہے، اور کوئی اسلامی بھائی؟ چلیں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، تاریخ میلادی ہی سنت الفینی و عشری میلادین، سنت الفینی و عشری میلادین۔
جی ایک جواب آیا ہے 2010، ایک آیا ہے 2000 اور ایک آیا 2020۔ کاؤنٹنگ میں واقعی حاجت ہے، کاؤنٹنگ ہمیں سیکھنی چاہیے، انشاءاللہ میں شیئر کروں گا، اور پھر کل آپ لوگوں سے پھر یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ محمد ابراہیم بھائی نے بھی لکھا ہے، ثاقب اتاری نے، ولی خان نے، اور بھی ماشاءاللہ کمنٹ آئے ہیں۔ تو اس کا درست جواب ماشاءاللہ شوال ندیم بھائی نے بھی لکھا تھا، صابر سلطان نے بھی، اور محمد ابراہیم نے بھی۔ ان کا جواب درست ہے 2010، الفینی و عشری۔ الفین یہ الفین الف کی تسنیہ ہے نا، الفین 2000، اور عشر 10 کو کہتے ہیں۔ عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ 10 کو۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کاؤنٹنگ آپ کو نہیں آتی تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں انشاءاللہ آج شیئر کر دوں گا، تو آپ اس کی پریکٹس کریں گے، تو کل جب ہم اس کا ریویژن کریں گے اور کل اس کو مزید جب ہم تاریخ اور مہینے کو ساتھ بھی ایڈ کریں گے، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس میں آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی۔ کاؤنٹنگ کا میں نے طریقہ کار بھی عرض کیا تھا کہ کاؤنٹنگ 3 طریقے کی ہوتی ہے نا۔ ایک سمپل عدد جیسے ہم بولتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وغیرہ، اور دوسرا ہوتا ہے 1 الثانی الثالث الرابع الخامس، یہ اس میں فاعل کے وزن پر آتے ہیں۔ ایک اور طریقہ ہوتا ہے تیسرا جو ہم حصوں کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے اس کا ثلث ہے، اور ربع ہے، خمس ہے، سدس ہے، تو یوں جو ہے وہ حصوں والے عدد ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم عمر میں بیان کریں گے تو یہ ربع جو آخری والا طریقہ ہے حصوں کو تقسیم کرنے والا، اس کے علاوہ ہم بقیہ 2 طریقے استعمال کرتے ہوتے ہیں۔ اب جیسے سابع یعنی چھٹی تاریخ کو، سادس چھٹی تاریخ کو پیدا ہوا، ولدت السادسہ من یولیو، اب جولائی کی میں چھٹی تاریخ کو پیدا ہوا، تو یوں جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہم اس کی پریکٹس کر پائیں گے۔ میں تھوڑا سا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میں کاؤنٹنگ آپ کو سینڈ کروں گا تو آپ کو اچھے سے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ کمنٹ میں آیا ہے کہ شوال ندیم بھائی بڑے درجے کے اسلامی بھائی ہیں، جب ہی چلو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، بڑے درجے کے ہونے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سیکھنے کا ذوق رکھتے ہیں، تو آپ بھی سیکھیں انشاءاللہ، ان سے سیکھنے کا رابطہ ہوتا ہے تو اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ما ہوا تاریخ میلاد اخیک الصغیر، آپ کے چھوٹے بھائی کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ اب آپ نے بھی ایسے جملے بنانے، بڑے بھائی کی، چھوٹے بھائی کی، درمیانے بھائی کی، دوست کے بھائی کی، یوں جو ہے وہ جتنا زیادہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کو آئے گا۔ ما ہوا تاریخ میلادی اخیک الصغیر، آپ کے چھوٹے بھائی کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ اب اس کا جواب آئے گا تو آپ نے لازمی کمنٹ کے اندر لکھنا ہے کہ کاؤنٹنگ کتنی ہے۔ تاریخ میلادی اخی ہوا السنۃ الثانیۃ بعد الالفین، ہوا سنۃ الثانیۃ بعد الفین، ہاں جی سنۃ الثانیہ بعد الفین، کیسا کتنا بنے گا؟ جلدی سے ریپیٹ کریں، جلدی سے لکھیں، ٹائپ کریں بعد الالفین، سوری وہ سنۃ الثانیۃ بعد الالفین، سنۃ الثانیہ بعد الفین کیا بنے گا؟ جلدی سے بتائیں۔ جی ثاقب اتاری کا رپلائی آ گیا، اور کوئی؟ جلدی سے ٹائپ کریں۔ جی ولی خان کا، شوال ندیم کا، اور بھی لکھیں بھائی، ٹائپ کریں، پتہ تو چلے نا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور اچھے طریقے سے آپ کوشش کریں کہ اس کو شیئر بھی کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، آپ کی جو گروپس وغیرہ ہیں جن گروپس کے اندر ہیں، تو اس کورس کی جو لنک بنتی ہے تو وہ لنک بھی شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، جو بھی ذوق رکھتا ہو، یا ذوق نہیں بھی رکھتا تو گروپس کے اندر ان کو شیئر کر دیں تاکہ کوئی سیکھنا چاہے تو اچھے طریقے سے سیکھ لے۔ جی اس کا جواب جو ہے وہ ثاقب اتاری نے سب سے پہلے جواب دیا، اور یہی جواب درست ہے، 2002، ٹھیک ہے۔ تاریخ میلادی اخی الصغیر هو السنۃ الثانیۃ بعد الالفین، 2002، ٹھیک ہے۔ چلیں ایک آخری مثال سیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آج کے لیکچر کو کلوز کریں گے، تو باقی جو ہے انشاءاللہ کل تاریخ، مہینہ اور سال، ان تینوں چیزوں کا ذکر کریں گے۔ متا ما ہوا تاریخ میلادی هذا الطفل یا هذا الابن، تو جواب ولیدہ، اب سمپل ہم کہہ دیں گے ولیدہ سنت الفینی و تسعی، چلیں لکھیں اس کو، کیا بنا؟ ولیدہ سنت الفینی و تسعی، ولیدہ سنت الفینی و تسعی،
ماشاءاللہ ولی خان کا سب سے پہلا رپلائی آیا، زبردست. اور کوئی؟ شوال ندیم بھائی کہہ رہے ہیں الحمدللہ میرا عربی گروپ ہے، اس میں لنک شیئر کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا، زبردست. دوسرے احباب بھی شیئر کرتے رہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. اب تو ساروں کے جواب درست آ رہے ہیں، دیکھا دیکھی میں تو نہیں کر رہے. میں امید کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں، اس لیے آپ نے جواب درست دیے. ماشاءاللہ ولی خان، محمد ابراہیم، شوال ندیم، ثاقب اتاری، انہوں نے رپلائی کیا. ماشاءاللہ ان کے جوابات درست ہیں. 2009 ہی اس کا جواب ہے. تو ماشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہے اس کا طریقہ، تو آپ لوگ بھی اس کو سمجھیں، اس کی پریکٹس کریں. بس میرا آپ کو آخری اور پہلا گزارش نامہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو عربی لینگویج آئے گی. وقار احمد نے بھی ماشاءاللہ لکھا، حارث نے بھی لکھا، انہوں نے بھی 2009 جواب لکھا ہے. بہت بالکل درست ہے، بالکل صحیح جواب دیا ہے. ماشاءاللہ توجہ سے سن رہے ہیں، پریکٹس بھی کریں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے لیے عربی زبان کو سیکھنا آسان فرمائے. میں آپ کو کاؤنٹنگ شیئر کروں گا اس گروپ میں، اس پیج پر انشاءاللہ. تو آپ لوگوں نے کاؤنٹنگ کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کر کے فرضی جملے بھی لکھ کر آنے، تاکہ کل جب ہم کلاس لیں تو اس میں آپ لوگوں نے سوالات کرنے ہیں، کمنٹ کے اندر آپ نے ان کے لکھ کر آنے. اور اس کے بعد پھر میں بھی چند ایک سوالات آپ سے کروں گا، تو پھر آپ نے اس کی عربی لکھ کر پھر کمنٹ باکس کے اندر شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر کسی کے پاس اردو کی بورڈ نہیں ہے تو اردو کی بورڈ بھی اپنے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیں، تاکہ اردو میں یا عربی میں آپ کو ٹائپ کرنا ہو تو ایزیلی آپ کر لیں. ٹھیک ہے؟ اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کریں، فرضی سوالات بھی لکھیں، اور اس کی دوسروں کے ساتھ شیئرنگ بھی کریں. ہاں ماشاءاللہ آپ اردو بولیں، ہم عربی بناتے ہیں. یہ انشاءاللہ کل کا سیشن ہے، کیونکہ کاؤنٹنگ کا پرابلم ہے، تو کاؤنٹنگ میں انشاءاللہ آپ کو پیش کر دوں گا، تو اس کے بعد پھر آپ لوگ بنا کر دیجیے گا. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ سب کو برکت نصیب فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ